للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے رحمت رمضان نشریات، اور وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پیارے اور ہندوستان سے ایک بہت زبردست عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ حضرت، بہت مزہ آ رہا ہے، پروگرام تو اتنے شاندار ہو رہے ہیں اور اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام انتظار میں رہتی ہے کہ بھائی کب مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور ہم آج ان کی ایک نئے ٹاپک پر گفتگو سنیں گے۔ حضرت لیکن بات ہماری نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، اور قرآن کی بات میں اثر یہ تو قیامت تک رہے گا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان ہماری ہے، ذریعہ ہے، لیکن کلام اللہ، تو اللہ کا ہے۔ بے شک یہی اس ہے۔ لیے اس سے لگے رہنا تو یہ فطری بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہماری گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی جبھی ہم قرآن پاک کی بات پر آئے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تفسیر قرآن کی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ بندے ایسے تھے جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے ہیں، لیکن تفسیر سننے کے لیے وہ ہاسپٹل سے آئے ہیں۔ اچھا، جو مسلسل ہماری تفسیر چلتی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے غذا کے برابر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے لوگوں کے دلوں کو آج بھی کھینچتا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اسی لیے لوگوں کی یہ طلب بجا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک میں بچوں کی تربیت کے اصول۔ یقین مانے مفتی صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ والدین کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، یعنی اچھی یہ سب کو پتہ ہے، پر اچھی ہے کیا، جی یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کہ قرآن کسے اچھی تربیت کہتا ہے۔ بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اچھی تربیت اولاد کی وہ کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ حقیقتاً والدین دیکھیں اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، معاشرے میں بھی ان کی ایک عزت ہو، گھر میں بھی وہ اچھے ہوں، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی ہمارے بچے عزت کے مقام پر ہوں۔ یہ تو ہر والدین کی چاہت ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی خطوط پہ ان کی تربیت کریں کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ تو حضرت میں چاہوں گا کہ قرآن پاک سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، ایک صحیح ڈائریکشن حضرت لوگوں کو مل جائے، بلکہ والدین کو مل جائے، درست سمت کی طرف ہم ایک گامزن ہو جائیں، چلنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت و قرار کا سبب بن جائے حضور، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش کا سامان بن جائے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن پاک کے ان اصول کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے جو اولاد کے سلسلے میں ہو۔ اولاد یقیناً ایک بڑی نعمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ماں باپ انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ صحیح۔ اور جیسے کہ آپ نے سوال میں ایک بہت اچھی چیز کا ذکر کیا ہے، ہر ماں اور ہر باپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی تربیت ہو، لیکن اچھا کیا ہے یہ تو ڈیفائن ہونا چاہیے، واہ واہ، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا ہے کیا۔ ویسے عموماً دیکھا جائے تو لوگوں کے نظر میں ایسا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا بہت اچھا ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ انجینئر بن گیا تو بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ہر ایک کے نظریات الگ الگ ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اچھے کو الگ الگ اپنے دماغ سے سوچ کر کے چل رہے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے اچھا ہے کیا؟ بہت اچھے مصطفیٰ، واہ واہ۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو ہو سکتا ہے کسی وقت یہ بھی گفتگو کے دوران عرض کیا ہوں کہ ہمارے پیدا کرنے والا ہی ہمیں زیادہ بہتر جانتا ہے یقیناً کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اتنا نہیں پہچان سکتے، ہم انسان ہیں، ہماری بساط محدود ہے، اور وہ خلاق کائنات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر شے سے واقف ہے۔ تو آئیں اسی کے کلام سے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں۔ تو قرآن پاک کی سورہ لقمان میں اگر ہم جاتے ہیں 21ویں پارے میں، واہ واہ واہ، لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، بہت اچھے۔ قرآن پاک نے پوری جگہ دے دی اس کو۔ یعنی ویسے تو نصیحتیں دوسروں کے لیے بھی بہت ساری ہوتی ہیں، ایک
بادشاہ اپنے رعایا کو نصیحت کیا ہوگا. پرانے زمانے کی باتیں بہت ساری ہیں, استاد شاگرد کو کی ہوئی نصیحتیں ہیں. لیکن قرآن پاک میں جو ہے نا, باپ نے بیٹے کو جو نصیحت کی ہیں جی اس کا پورا ایک پیج موجود ہے. سبحان اللہ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت اولاد کی یہ کتنا بڑا فریضہ ہے ہر ایک پر, ماں باپ پر. میں سب سے پہلے ان تربیت کے اصولوں پر جانے سے قبل یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر ماں اور ہر باپ یہ سمجھ کر کے چلے کہ ہر چیز تمہارے پیسوں سے خریدنے سے نہیں ملتی. صحیح. آج کا زمانہ اگرچہ بہت جدید سہولیات کے ساتھ ہے, گھر بیٹھے پکا ہوا کھانا تمہارے یہاں آ جاتا ہے, ہر چیز تمہارے دھلے ہوئے کپڑے آ جائیں گے, ساری چیزیں. لیکن ہر چیز کو یہ مت سمجھ لو کہ خرید کر کے لیا جا سکے گا. تو ان خرید کر کے لیے جانے کی یہ بری عادت نے تمہیں یہاں تک لایا کہ سوچا کہ اولاد کو بھی کسی کی جھولی ڈال کر کے اخلاق میں لے آ جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. کہ عموماً یہی دیکھا جا رہا نا, 2 سال کے بچے کو لوگوں نے کہاں کہاں ڈال کے رکھا ہے, بیبی سیٹنگ, نرسری, فلاں فلاں, یہ جو چیزیں ہیں جی جی جی, یہ اسی لیے ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خرید لوں اخلاق. پیسے خرچہ اتنے کرتے لاکھوں کے اپنے بچوں کے لیے, تو یہ ساری چیزیں خرید کر کے ہر چیز نہیں آئیں گی. ماں باپ کی ہر ادا بچے میں آٹومیٹک منتقل ہوتی ہے. یہاں تو تمہیں پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیا بات ہے مصعب, یہاں تو تمہیں خرچے کی بھی ضرورت نہیں. تو پہلے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ کر کے چلے ہر ماں اور باپ کہ میرا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ میں اولاد کو ایسے چھوڑ کر کے جاؤں کہ کل کو اس پر کوئی انگلی اٹھا کر اس کے ماں باپ کو تانا نہ دے. بالکل صحیح. اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ حسن اخلاق ہے. اللہ. اور آج کے ماں باپ کیا سمجھتے ہیں, بیٹی جوان ہو رہی ہے موبائل دے دو, بیٹا جوان ہو رہا ہے بائک دے دو, گفٹ دیا. ہر برتھ ڈے کو باپ سے بچے کو گفٹ مل رہے ہیں, ماں سے بچے کو, اور بچے بھی پوچھنے لگ جائے کہ ماں باپ ابا میرے لیے یہ گفٹ کیا ہے اس برتھ ڈے کا. تو گفٹ جو ہے ہر سال یہ بچہ اپنے ماں باپ سے لے رہا ہے, جمع کر رہا ہے, کبھی موبائل لیا, کبھی بائک لیا, کبھی کچھ, یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ اگر دیکھا جائے سب سے بڑا تحفہ حسن اخلاق ہے. اللہ اکبر. اور اگر یہ بڑا تحفہ نہیں دیا تو گاڑی دلاؤ, گھوڑا دلاؤ, کھلونے دلاؤ, یہ سب تو معدوم چیزیں ہیں, فنا ہونے والی جی چیزیں, جی جی جی, فنا ہونے والی چیزیں ہیں. تو جو چیزیں ان کو دینی ہے. اب آتے ہیں ہم قرآن کے اصول پر کہ قرآن پاک جو ہے اولاد کی تربیت کے لیے کیا کہتا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سب سے پہلی چیز یہ یاد کرو, اللہ تعالیٰ فرما رہا یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا, اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو پہلی چیز جو اولاد کو سکھانی ہے وہ اخلاق میں, وہ یہ ہے کہ شرک نہ ہونے پائے تجھ سے. کیونکہ ماں باپ نے اس معاملے میں اگر اس کو ڈھیلا پن دکھایا, باقی سب کچھ سکھا دیا ہو, شرک اور کفر کے معاملے میں اس کو سخت تربیت نہیں دی, تو کیا حاصل ہے کہ یہ تو ہمیشہ کا جہنم کا ایندھن بن جائے گا بعد میں. جی جی جی. تو کیا کوئی ماں اور کوئی باپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے انگلی کو بھی آگ لگے؟ بالکل نہیں. دنیا میں جب یہ نہیں پسند کرتے تو جہنم کا ایندھن بننے کو کیسے پسند کریں گے؟ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگ سے, جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. بہت خوب مصعب, یہ سب سے پہلی چیز ہے. سب سے اچھی, آپ نے پوچھا نا کہ سب سے اچھے اخلاق کیا ہیں جو بچوں کو دیے جائے. اب دوسرے نمبر پر آیت ہے, لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر. سبحان اللہ. نماز کا حکم جو ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. یہ لقمان حکیم نے بیٹے کو کہا اچھی باتوں کا حکم دے, برائیوں سے روک, اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کر. ایک آیت میں کتنی چیزیں ہو گئی, نماز بھی ہے, اچھی باتوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اور صبر بھی کرنا. صحیح. 4 اصول یہ بتا دی ایک ہی آیت. اب آگے چلیں, آگے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ خالی اس پر فوکس کر دے
باقی جی سارے معاملات خود ہو جائیں گے. بہت کیا ہے اچھا. وہ نظریہ؟ یہ ہے کہ یہ نصیحت کیا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، اگر برائی تو نے کیا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے برائی کیا، اور برائی کہاں کیا ہو، تو کسی چٹان کے اندر جا کر کیا ہو، صحیح. یا آسمانوں میں جا کر کیا ہو، یا زمین کے نیچے جا کر کیا ہو، جبکہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. آسمانوں میں اڑنے کا تصور کس کا تھا؟ ہوں. یعنی بعد میں ہو سکتے ہیں کہ آسمانوں پر جا کر کوئی گناہ کرے، ہوں. تو لیکن قرآن نے یہ تینوں باتیں کہی کہ چٹانوں کے اندر جا کر کے تو کیا ہو، زمین کے اندر جا کر کیا ہو، یا آسمان پر اڑ کر کے کیا ہو، یأتی بہ اللہ، اس برائی کو اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا. اوہ. یہ جو نقطہ ہے نا خوف خدا کا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. 1000 کیمرے تم آپ کے بچوں کو نہیں بچا سکتے جو خوف خدا اس کو گناہوں سے بالکل بچا ایسے ہی. سکتا ہے. گھر بھر CCTV لگا لو آپ، اس کو کہیں نہ کوئی موقع ملے گا. اس کی نگرانی کے لیے کئی نگراں آپ مسلط کر ڈالو، پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں موقع ملے گا. لیکن اس کے دل کے اندر اگر آپ نے یہ ڈال دیا کہ اللہ ہے، تو پھر وہ بچنے کی خود بخود راستے ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ اکبر. تو اولاد کو سب سے پہلی چیز یہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے ان کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم، واہ واہ واہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ پھولوں کی بات اگر میں آپ کے سامنے کروں، چھوٹی عمر ہے، دونوں میں کچھ بحث ہوئی، تکرار ہوئی، اور دونوں ماں کے پاس آئے. ہوں. مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے پاس دونوں بچوں نے کہا کہ دونوں کی جو شکایت تھی، انہوں نے مجھ کو یہ کہا، انہوں نے مجھ کو یہ کہا. ماں نے کیا کیا؟ دونوں کی شکایتیں سن کر کے بڑے کی غلطی کہ چھوٹے کی غلطی، کس کا کان پکڑیں کس کو مارے، نہیں. آپ نے صرف اتنا کہا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، تم دونوں میں سے کس نے کیا کہا اس سے مجھے سروکار نہیں. اس سے پہلے ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس کے روٹنے سے پہلے تم اپنے آپ میں راضی ہو جاؤ. اوہ. تو ماں کی تربیت دیکھیں بچوں کو کس بات سے کی. سبحان اللہ. میں ماروں گی، میں توڑوں گی، یہ نہیں ہے. ہوں. کہ اللہ تم سے روٹ نہ جائے، اس سے پہلے تم راضی ہو جاؤ. یہ اہل بیت نبوت کی تربیت ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اولاد کو جو سب سے بہترین تربیت دینی ہے، سب سے پہلے شرک سے اسے بچانا ہے. صحیح. اس کو نماز کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اور آگے اخلاق آتے ہیں جی. جن کا ذکر ابھی میں کروں تو پورے سورہ لقمان ذکر ہو جائے گا. صحیح. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لوگوں سے بات کرنے میں ٹیڑھا منہ کر کے مت بات کرو. یہ بھی اخلاق میں سے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا. تو آج ہر باپ اور ہر ماں بچوں کو یہ سکھائیں. دیکھیں آج کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے، میں ایک گھر گیا تھا تو باپ کہہ رہے ہیں بچوں سے کہ بیٹا حضرت آئے، ملاقات کرو. تو بیٹا آیا دوڑتے ہوئے، ہاتھ یوں ہلایا. چھوٹا سا بچہ تھا، اسے تو معلوم نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئے اور زبردستی میرا ہاتھ چومے، چموانے کا شوق نہیں ہے. لیکن ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اسلامی اخلاق و کردار، مسافے کے آداب اور بڑوں کے ساتھ پیش آنے کی تمیزیں اس کو گھر میں نہیں سکھاؤ گے تو کہاں سے لائے گا؟ بہت اچھے، بہت اچھے. بالکل. یہ بچے وہاں سے لا رہے ہیں جن میں آپ نے ان کو ڈال رکھا ہے ماڈرن کلچر. آپ اگر انہیں اپنے اصول نہیں بتائیں گے تو ان میں ٹرانسفر کیسے ہوں گے؟ جو اپنے والد کو ہائی ڈیٹ کر کے جا رہا ہے تو وہ کہاں کسی کا پھر طریقے سے ملے گا حضور. ایک گھر اور میں دعوت میں حاضر تھا تو میں نے ان کو نصیحتاً یہ کہا، دیکھیں گھر آپ کے بڑے سلیقے سے بن گئے، ابھی ہاتھ دھونے کے لیے بہترین واش بیسن ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے دسترخوان بچھایا جائے. ویسے تو ٹیبل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، دسترخوان بچھایا جائے. آپ جو ہے ہاتھ دھلانے کا انتظام رکھیں. صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہت کی خواہش ہے، بلکہ بزرگوں کے طور طریقے اور بچوں میں ادب سکھانے کے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. بہت پیاری بات. ہارون رشید کے بیٹے مامون اور امین، بادشاہ ہے، وقت کا بڑا ایسا خلیفہ جس کا روب و دبدبہ ہے، اور دونوں بچوں کے لیے استاد مقرر رکھا تھا، اتالیق جن کو کہتے ہیں، بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے والے، امام خلیل کوفی.
تو ایک دن بادشاہ نے آ کر دیکھا کہ استاد جو ہے وضو کر رہا ہے، تو یہ دونوں وہاں پر کھڑے ہیں، ان میں سے ایک جو بیٹا ہے وہ پانی پیش کر رہا ہے استاد کو وضو کے لیے، صحیح، پانی پیش کیے جا رہا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا کسی مولوی کی خدمت کرنے لگ جائے، بادشاہ کا بیٹا، یہاں کوئی سیٹ آدمی دیکھ لے کہ مولانا کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو برا لگنے لگ جائے ایسے ہی، کہ تو اس کے لیے پیدا ہوا ہے، تو کس گھر کا ہے، تو کس کی خدمت کر رہا ہے، یہ سارے معاملات آتے۔ لیکن ہارون رشید نے دیکھا وضو تو ہو گیا استاد کا، اور وہ چلے گئے تو بیٹوں کو بلا کر تماچا لگایا، اوہ، کہا کہ تم نے اخلاق نہیں سیکھے؟ کہا بابا ہم تو ادب سے کھڑے تھے، استاد جب تک وضو کر رہے تھے ہم پانی پیش بھی کر رہے تھے۔ کہا یہ طریقہ نہیں، تم میں سے ایک پانی ڈالتا اور دوسرا پیر دھو رہا ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اخلاق ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باپ اگر اولاد کو یہ چیزیں نہ بتائے گا تو کہاں سے اڈاپٹ کر کے لائے گا؟ گھروں پہ مہمان آتے ہیں، بچوں کو کون سکھائے گا کہ ان سے ملاقات کیسے کی جائے، ان کو اندر کیسے بلایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں؟ ورنہ کئی گھروں پر ہم گئے ہوئے ہیں، دیکھا ہے، آپ تو بیٹھے ہوں گے کئی جگہ، بچے ناچ رہے ہوتے ہیں، کبھی تو کندھے پر آ گئے، کبھی سر پہ آ گئے، کبھی ادھر آ گئے۔ بالکل، تو یہ ان جگہوں پر ہے جہاں ماں باپ نے ان کو توجہ ہی نہیں کیا۔ اور کچھ گھروں کے حالات یہ بھی دیکھے ہم نے، بچوں کو ایسے مؤدب رکھا گیا ہے کہ جاتے ساتھ ہی ان کے گھر کا انداز پورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کے اخلاق کس کے سیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ، ماں کی عظمت بھی اس بچے کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے، باپ کا ادب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو والدین کو چاہیے کہ بات کرنے کے طور طریقے بچوں کو خود سکھائیں، سلام کرنے کے آداب۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا، گھر میں ہوتے کوئی سائل آتا، فقیر آتا مانگنے کے لیے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس رقم ہے، آپ فقیر کو دے دیں، یہی تو اسلامی حکم بھی ہے کہ خیرات کریں۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا اولاد ہے تو اولاد کے ہاتھ میں دو، اور وہ جا کر کے فقیر کو دے۔ یہ کس لیے کہا کہ دینے کا اسلوب جو ہے ابھی سے منتقل ہوتا چلا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، خیرات کا طور طریقہ اس کے اندر ابھی سے آنے لگ جائے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے باپ تو بڑا خیرات کرنے والا تھا لیکن اولاد نہیں دیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ نے ان کے ہاتھوں سے نہیں کروایا خیرات کبھی۔ تو یہ منتقل ہوتے ہیں اخلاق، ہر چیز نقل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اولاد کو تربیت دینے کا سب سے بہترین مدرسہ اس کا خود کا گھر ہے۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب آپ نے قرآن پاک سے بھی بتایا تربیت کے جو اصول ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اگر وہ بھی کچھ اجالے روشنی ہمیں مل جائے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیثیں ملتی ہیں، حضور جب تجارت سے واپس تشریف لاتے جی، تو مکہ مکرمہ میں جب آپ آتے تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ آپ کے جبہ پاک سے بچے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے پیار اتنا فرماتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، بلکہ اس کا تو میں اثر آپ کو بتاؤں، وہ ایک انگریز تاریخ دان نے جو 100 مؤثر شخصیات کے متعلق جو کتاب لکھی، اس میں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی نام، اللہ علیہ وسلم، اس کا ریزن اس نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے کہ میں نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے رکھا کہ مجھے امپریس کرنے والی ایک ایسی حدیث ملی کہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک بار بچے ان کے سامنے کھیل رہے تھے، ان میں سے کسی ایک بچے کا باپ آیا، آ کر اس نے پکارا، بیٹا آجا تیری ماں بلا رہی ہے۔ بات تو تھی اتنی، لیکن رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آنے والے انسان کو منع کیا، یا بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں۔ آپ نے فرمایا اس میں کئی یتیم بھی ہیں، کھیلنے والے بچوں میں کئی یتیم بھی ہیں، تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکار رہے ہو، ان کو بیٹا کہنے والا باپ نہ ہو تو ان کے درد کا احساس کون کرے گا؟ اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بچوں کا احساس رکھتے، بہت بڑی بات ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ ترغیب بھی دیتے کہ بچوں کو پیار کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے، دیکھیں بچوں کی باتیں ہیں،
ایک ننھے سے صحابی ہیں، ابو محذورہ ان کا نام ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ بچوں کو جمع کرتے تھے اور حضرت بلال حبشی کی اذان کی نقل کرتے تھے. اچھا. بچوں میں یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کیسے کر رہے ہیں، فلاں کیسے کر رہے ہیں. تو یہ کھڑے ہو کر کے کہیں بتا رہے ہوتے کہ بلال حبشی جو اذان دیتے ہیں نا، سیم اسی طرح سے ان کی راگ لے کر کے اسی لہجے سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچپنا ہوا کرتا ہے. تو سارے بچے سامنے بیٹھ کر کے ہنس رہے تھے اور یہ بلال حبشی کی نقل اتار رہے تھے، ابو محذورہ. اسی اسنا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے. اللہ. اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. ابو محذورہ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور پیچھے. بچے تو سہم گئے جو حضور کو دیکھ لیے، ڈر گئے. لیکن ابو محذورہ کو جب تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اچانک ان کا سہمنا دوستوں کا کچھ تو ہے، مڑ کے دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اور ڈر کے مارے اب ظاہر سی بات ہے کب کبھی آ جائے. لیکن اس موقع پر کیا کیا جائے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشمالی کی اور پکڑ کر کے مارا کہ تم میرے مؤذن کا، مسجد نبوی کے مؤذن کا اس طرح کا نقل اتار کر کے لوگوں کے سامنے وہ کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے؟ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ، اور پھر ایک ٹیلے پر کھڑا کیا. بتاؤ بلال کیسے اذان دیتے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. دوبارہ بتاؤ. بچے کو یہ کیسی فیلنگ ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں جو کر رہا تھا اس کو میں پھر سے کر کے دکھاؤں. پراؤڈ فیل ہوا، پراؤڈ فیل ہوا. ابو محذورہ نے وہ سیم اذان جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے دے کر دکھایا. جانتے ہیں ان بچوں پر رحم کیا ہوا یہ معاملہ ابو محذورہ نے تقریباً 60 سال حرم کعبہ میں، حرم نبوی میں اذان کے کام انجام دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذان دینے کی خدمات پر وہ مامور رہے. کیا بات. بچپن میں کسی کے ساتھ اچھا جو سلوک ہوا ہے اس کی پوری زندگی طے ہو جاتی ہے. بالکل. اسی لیے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا میں ہر چیز کچے پن میں ہی کی جاتی ہے. مٹی کے برتن ہو، مٹکے ہوں، وہ سب کو شکل جو دینا ہے وہ اس کے کچے پن میں ہی دینا ہے. کیا بات ہے مصطفیٰ. اور سونا ہو، پگھلا نہ ہو، اس کو نقش دینا اس کو کچے پن میں ہی ہے. یعنی جب سخت ہو جائے تو پھر نقشے نہیں بنتے. کسی بھی چیز میں ہو، آپ گھر بنا رہے ہو، جب تک وہ اس کا ابھی کام مکمل نہیں ہوا وہ ڈیزائن دے سکتے ہیں، دے سکتے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کچے پن میں شکل پاتی ہے اور وہ مضبوط بعد میں ہوتی ہے. واہ واہ. تو انسان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بچپن میں اس کے کچے پن میں جو شکل دے دو آپ، یہ اس کے 60 سال تک رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت یہ بالخصوص جو دینی ماحول سے وابستہ لوگ ہیں، جو شخصیات ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی واقعی اس پر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی آپ سے چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ محبت کی وجہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا یا نعت خوانی ہوگی یا دیگر، وہ آپ سے پہلی مرتبہ جب ملنے آ رہا ہے، اگر آپ نے پہلی مرتبہ اس سے صحیح نہیں ملے، اس کی طرف دیکھا نہیں، دل توڑ دیا یا کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ مطلب، تو وہ زندگی بھر کے لیے اس کو یاد رہ جاتا ہے. بالکل بالکل. تو واقعی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق بچوں کے ساتھ، یہ یقیناً ہماری تربیت کے لیے تو حضرت کافی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اصول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ حضرت فوکس کرنا چاہیے. بالکل. اور میں یہاں پر اخلاق کی بات آئی ہے، ابھی پہلے والے آپ کے اس سوال کی طرف میں آتا ہوں، اس کو اور کمپلیٹ کر دیتا ہوں. عطا ہو جائے. کہ آپ نے پوچھا اچھا کیا ہے. ہاں یہی آپ نے پوچھا. جی. ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں جو تربیت اولاد پر ہیں، میں سمیٹتا ہوں وقت کے اعتبار سے. بالکل ٹھیک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں بچوں کو سکھا کر جاؤ. جی. 3 عادتیں اب گن کر کے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. واہ 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 واہ. دوسرے نمبر پر ان کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سکھاؤ. بہت اچھا. یہ 3 چیزیں بچوں کو سکھایا آپ نے تو گویا کہ ان کو ایک بہت بڑا خزانہ دے دیا آپ نے. محبت مصطفیٰ ایک ایسی لازوال دولت ہے جو ساری دولتوں کو کھینچ کر تمہارے اندر لے آئے گی. بالکل ایسا ہی. سبحان اللہ. سارے علوم و فنون کا ماہر آپ کو بنا دے گی. اچھا، اور ایک اسلوب جس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، اسلوب نبوی کیا ہے اولاد کی تربیت میں،
کس عمر میں کیا سکھانا چاہیے یہ بھی معنی رکھتا ہے نا. آپ کب اس کو, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جیسے پہلا بچہ ہے نا, ماں باپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور سب کچھ دینا چاہتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی. کچھ تو شادی کرنے کے فوراً بعد بچے کے اس میں لگ جاتے ہیں کہ کب ہو رہا ہے بچہ. اب ہو جائے تو اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسی بچے کو سب کچھ کرنا ہے, بلکہ آپ کو تحمل کے ساتھ اس کی تربیت پر توجہ دینا ہے. صحیح. کیسے؟ 3 ادوار ہیں, 3 منزلیں ہیں جو تربیت نبوی میں آتی ہیں. سبحان اللہ. بہت کہا گیا ہے کہ لاعبوا سبعا ادبوا سبعا صاحبوا سبعا. واہ. کہ 7 سال بچے کے ساتھ کھیلو, پھر اگلے 7 سال اس کو خوب ادب سکھاؤ, بہت اچھا, پھر اگلے 7 سال خوب اس کے ساتھ دوستی کرو. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ بچے کی جو بچپنا ہے اس کو چھین مت لو آپ, کہ اس پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ اس کا بچپنا ہی ختم ہو گیا ہو. 3 سال کے بچے کو آپ اتنا بوجھ آج ڈالتے ہیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں. صحیح. جتنا آج اس کو اسکولوں کا بوجھ دیا گیا, ماں باپ بھی آج اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں. 3 سال 4 سال کا بچہ وہ اتنا بڑا بستہ اٹھاتا ہے کہ وہ خود اس کا متحمل نہیں ہے. صحیح. اور اس وقت تربیت نبوی یہ ہے کہ اس کو صرف کھیلنے کے لیے رکھو, اس کا بچپنا اس سے مت چھیلو. اور اس کے بعد 7 سال کا جب ہو جائے تب اس کو ادب دینا ہے. آپ کو خوب ادب دو. یہاں کچھ لوگوں نے الٹا کر رکھا ہے. 7 سال جب اس کے شروع ہو گئے تب تو اس کو چھوڑ ہی دیا. ادب کب سکھا رہے تھے؟ شروع میں ہی سکھا رہے تھے, یا تو پھر اس کے ساتھ کھیلتے رہے یا اسکول کی نظر اس کو کر دیا. عام طور پر گھروں کا حال اب یہ ہو گیا ہے, سنڈے ٹو سنڈے تو باپ ملتا ہے ان سے. بچہ اسکول گیا ہے, وہ صبح اٹھ کر کے اگر گیا ہے تو باپ سو رہا تھا, یا باپ صبح جا رہا تھا تو بچہ سو رہا تھا, اور جب باپ گھر آیا ہے واپس گھر تب تک بچہ سو چکا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس کو صرف اسکول ہی نہیں ہے, اسکول بھی ہے, ٹیوشن بھی ہے, اس کا مدرسہ بھی ہے. ساری چیزوں کا ایسا اس کے ساتھ وہ ہے کہ ماں باپ بچے کے ساتھ وقت ہی نہیں گزار پا رہے. اور مفتی صاحب پھر یہاں معذرت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھٹی والے دن پھر اس کو ایک راؤنڈ لگوا دیا, بچوں کو سمجھنے کے حق ادا کر دیا. ہاں, اب یہ بھی آ گئی کہ سنڈے ٹو سنڈے جو مل رہے ہیں وہ بھی پکنک کے بہانے, اور وہ بھی لے کر کے کہیں چلے گئے, کھلا پلا دیا, آ گئے. اب جو دوسرا 7 سالہ عرصہ تھا ادب دینے کا تھا, آپ نے دیا نہیں. اب بچہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 14 سال. 14 سال. اب 14 سال کے بعد صاحبو سبن, اب 7 سال اس کے ساتھ دوستی کرو, کیونکہ 14 سال کی عمر یہ بلوغیت کی عمر ہے. جوانی آ رہی ہے اس کے اندر, نئے امنگیں ہیں. اس وقت اس کو دنیا الگ الگ نظر آنے لگتی ہے. صحیح. اور وہی عمر ہے جب بچہ دوستی کرنے لگتا ہے. اس وقت اگر ماں باپ ہی اس کے دوست بن جاتے تو پھر وہ دوسروں کی ایرے غیرے کی دوستی کا شکار نہیں ہوتا, جو اسے برباد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ دوستی کرنے کا وقت تھا کہ 14 سال سے لے کر 21 سال تک ہر ماں باپ اپنے بیٹے کے سب سے بہترین دوست بن جائے, اپنا اولاد کے دوست, کہ وہ کچھ شیئر کرنا چاہے تو ماں باپ کے سامنے کر لے, ماں باپ اس کے سامنے کرے. تو یہ دوستی والا ماحول اس کو 14 سال سے لے کر 21 سال تک رکھنا ہے, کیونکہ یہ غلط دوستی کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے. بہت اچھا, بہت اچھا. یہ بھی ہے. ایک اور یہاں پر ذکر کر دوں کہ بہت ساری ہیں, 3 چیزیں اور ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اب ہونا چاہیے. کہ فرمایا گیا کہ 3 چیزیں اور بھی سکھاؤ ان کو. وہ کیا ہے؟ گھوڑ سواری ہے, تیر اندازی ہے, اور پھر تیرنا سکھانے کی بھی متعلق ہے کہ سوئمنگ بھی سکھاؤ. یہ سب چیزوں سے تو ہم نے اپنے اولاد کو دوری کر لیا ہے. آج کے زمانے میں آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ مسلسل اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر گیم دے رہے ہیں. اپنے سے توجہ ہٹانا ہے تو بچے کے لیے آسان ذریعہ آج بن گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دو, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ فرصت ہے, اپنا کام کر, ہمیں اپنا کر رہے. تو یہ آپ تو اس کو زہر دیے جا رہے ہیں. جی, یہ سب سے ہم سب کے گھر بھی جوجھ رہے ہیں, ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں ان تمام معاملات کو. اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. اس ایڈکشن سے بچوں کو ہٹائیں. آگے چل کر کے 5G اور اس کے بعد آنے والے حالات
اور بھی ڈینجرس ہے. اللہ. یہ بغیر انٹرنیٹ کے جینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. بغیر کھائے بغیر پیے جی پائیں گے, لیکن انٹرنیٹ کے بغیر یہ بیمار ہو جائیں گے. نفسیاتی کر دیا حضور. ہاں بالکل, سائیکولوجیکل ان کو ایسا بیمار کر دیا جائے گا. کئی بچوں کو میں نے مریض ہوتے ہوئے دیکھا, ان کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں اگر موبائل ان سے لے لیا جائے. اللہ اکبر. ان کے ہاتھوں میں پیروں میں راشا طاری ہو جاتا ہے. اور پھر چڑچڑاہٹ اتنی آتی ہے کہ کئی بچوں کے متعلق یہ شکایتیں بھی آئی کہ گیم کھیلنے سے باپ نے روکا یا انٹرنیٹ کنیکشن ہٹا دیا تو بیٹا باپ پر چھری سے حملہ بھی کرتا. اللہ اکبر. وہ اتنا اتاولا ہو جاتا ہے کہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا. اپلیکیشن وغیرہ کو ریموو کروائے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیوں آپ نے ایڈکشن میں ڈال دیا, جبکہ تربیت نبوی میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو تیرنا سکھاؤ, اس کو تیر اندازی سکھاؤ, اس کو گھڑ سواری سکھاؤ. یہ صرف کوئی 3 فن نہیں ہے. یہ بعض فقہائے کرام نے جو اس کی تشریح میں فرمایا, بزرگان دین نے فرمایا اس میں بڑے معنی ہیں. واہ. تیرنے والا جو ہے وہ جان لیتا ہے کہ ڈوبنے سے بچا کیسے جائے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس کو پتا ہے کہ دنیا جو ہے پانی کی طرح ہے, یہاں رہنا ہے تو ہاتھ پیر چلانا ہوگا. بہت اچھے. واہ واہ واہ. ہاتھ پیر چھوڑ کے بھی نہیں رہ سکتا, اندر جائے گا. زندہ باد. کچھ تو کرنا ہے اس کو. تو تیرنا اس کو زندگی کے کئی چیزیں سکھا دیتا ہے. اور تیر اندازی جو ہے نا اس کا ٹارگٹ سکھاتی ہے اس کو کہ مجھے کیا حاصل کیا کرنا ہے. اور گھڑ سواری جو ہے نا اس کو زندگی میں بیلنس سکھاتی ہے ہمیشہ, کہ کس طرح سے اس کو بیلنس رکھنا ہے, چاہے سفر کتنی تیزی کا ہو. کیا بات. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا تربیت نبوی سے تعلق رکھتی ہیں. اولاد کو یہ تمام چیزیں دیں. سبحان اللہ. پھر میں اختتام پر عرض کروں گا حضور پاک کا وہ فرمان کہ باپ کی طرف سے دیا ہوا اولاد کو سب سے بہترین تحفہ حسن اخلاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت کمال گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی جو نئے والدین ہیں وہ بھی توجہ فرمائے, جو پرانے ہو چکے ہیں وہ بھی توجہ فرمائے. یقیناً کوئی نہ کوئی اسٹیپس تو آپ کی زندگی میں آیا ہوگا جو مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. اب بھی ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت و پرورش کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اے رحمت رمضان, اے رحمت رمضان. رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھیں گے اور نمازیں پڑھ کے ہم رب کو راضی کر لیں گے.